بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد حق حیدر مست کلندر مہدی مولا ہادی رہبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ایٹم شگافی یہ بات واضح ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ اور وہ جزئیات جن کو ایک عنصر میں تصور کر کے اس کا نام ایٹم رکھا گیا ہے 19ویں صدی عیسوی تک غیر قابل تقسیم تھا۔ یہ سائنسدانوں کے جو بدلتے ہوئے نظریات ہیں نا، اس کو پر غور کیجئے گا آپ لوگ۔ اور یہ نظریہ فلاسفہ کے لیے درد سر بنا رہا۔ 19ویں صدی عیسوی تک غیر قابل تقسیم تھا ایٹم نام جس کا رکھا۔ پھر سے پڑھتا ہوں، ایٹم شگافی یہ بات واضح ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ اور وہ جزئیات جن کو ایک عنصر میں تصور کر کے اس کا نام ایٹم رکھا گیا ہے 19ویں صدی عیسوی تک غیر قابل تقسیم تھا، اور یہ نظریہ فلاسفہ کے لیے درد سر بنا رہا۔ لیکن چند سال پہلے علوم طبعی کے وہ ماہرین جو ایٹم کی جزئیات کے قائل نہ تھے، دن رات کی انتھک کوششوں کے باوجود اس نظریے کو عملی طور پر باطل و لغو قرار دے کر ایٹم تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس ایٹم کے ذرات کو پروٹان جو لفظ بھی آپ سمجھیں، پروٹان کے جس میں بجلی کی مثبت روح ہوتی ہے اور الیکٹران جس میں بجلی کی منفی روح ہوتی ہے، مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس نظریے کے بطلان پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیے۔ لیکن قرآن مجید انیشن جو ایٹم کو ریزہ کرنے پر موافق ہوئے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ایٹم کے قابل تقسیم ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی کئی صدیوں تک سائنسدان یہ سمجھتے رہے کہ ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹم آپ سمجھتے ہیں ذرہ، سب سے چھوٹا ذرہ، اس سب سے چھوٹے ذرے کو وہ تقسیم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج سائنس ایٹم کو تقسیم کر چکی ہے مختلف حصوں میں۔ اب اس بارے میں قرآن پاک میں پہلے بتا دیا گیا ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کی اس طرف توجہ کم تھی۔ آج یہ باتیں تقریباً میڈیا کا دور ہے، نکل رہی ہیں، ہر جگہ سے آپ کو مل جائیں گی۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اور تمہارے پروردگار سے ذرا بھر بھی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی، نہ کوئی چیز ذرے سے چھوٹی، یعنی ایٹم سے چھوٹی۔ ذرہ ایٹم سے چھوٹی۔ قرآن بتاتا ہے 1400 سال پہلے کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے، اور نہ اس سے بڑی چیز مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے۔ اور ذرا توجہ سے کام لیا جائے تو کلمہ اصغر یعنی ذرے سے بھی بہت چھوٹا اس آیت مجیدہ میں ایٹم کی تقسیم پر واضح، روشن اور تصریحی حکم ہے۔ اور خداوند کریم کا فرمان ہے کہ نہ ہی آسمان میں موجود چیز یہ اس بیان کو مزید روشن کرتا ہے کہ آسمان میں کوئی موجود چیز ذرے سے بھی چھوٹی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی اجرام سماوی میں بھی اس قسم کے ایٹمی ذرات کے حامل ہیں جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواص کے درس پڑھتے تھے؟ کیا ایٹم کی تقسیم کے امکان اور اس کے خواص کا زمین اور آسمان میں موجود ہونے کی اطلاع انہوں نے کسی کالج یونیورسٹی سے حاصل کی تھی؟ یہ جو ایٹم ذروں میں تبدیل ہو سکتا ہے، ایٹم بھی حصوں میں بٹ سکتا ہے، یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کالج سے لیا تھا، کسی یونیورسٹی سے لیا تھا، حاصل کیا تھا؟ اور کیا ان ایٹمز تک ان کی رسائی تھی؟
ضرور نوٹ کریں یہ چیزیں۔ اور کیا ان ایٹمز تک ان کی رسائی تھی؟ اس طرح یہ آیت مجیدہ قرآن مجید کے علمی معجزات میں سے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ روح الدین اسلامی کتاب سے حوالہ لیا گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ جتنے بھی راز، جتنے بھی علوم، جتنی بھی چیزیں پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائے، کائنات کے راز بتائے، جو کچھ کہ زمین گول ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، آسمان ایک دھواں تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک انگلیوں کے پور پور کو جانتا ہے یعنی فنگر پرنٹس کا نظریہ، وہ واٹر سائیکل، بارش برسنے کا نظریہ، یہ ایسی کئی چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی 1400 سال پہلے ہم تک پہنچی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں اس میں سے، عقل مند ہیں تو سمجھ جائیں گے، بے عقل اور جاہل ہیں تو جائیں بھاڑ میں۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو ڈاکٹرز بیٹھے ہوں، حکیم بیٹھے ہوں، دو بندے بیٹھے ہوں، آپ کو بخار ہے، آپ آتے ہیں بخار چیک کروانے کہ مجھے کتنی ڈگریز بخار ہے۔ آپ پہلے ایک کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کے منہ میں ایک تھرمومیٹر لیتا ہے، پانی میں بھگوتا ہے، پھر ایسے کر کر کے پارے کو نیچے لا کے آپ کے منہ میں رکھتا ہے، پھر 1 منٹ کے بعد وہ نکالتا ہے اور دیکھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو تو 102 ڈگری بخار ہے۔ ٹھیک، تھرمومیٹر سے چیک کر کے ایک بندے نے، ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ 101 ڈگری بخار ہے آپ کو۔ پھر آپ آگے گئے، جب اگلے بندے کے پاس بیٹھے، آپ نے کلائی آگے کی، اس نے کہا اپنی کلائی کو پیچھے کر۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے بخار چیک کروانا ہے، تھرمومیٹر دیں۔ اگلا بندہ کہتا ہے تھرمومیٹر سے میں چیک نہیں کرتا، مجھے ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے، میں اوزار اور آلات کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اللہ نے پڑھایا ہے، مجھے پتہ ہے، میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کے جسم میں 101 ڈگری بخار ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قسم ہے آپ کو اپنے سب سے پیاری چیز کی، کہ جس نے بغیر نبض دیکھے، بغیر تھرمومیٹر دیے آپ کو وہی بخار بتایا جو ایک مشین تھرمومیٹر نے بتایا۔ ان دونوں ڈاکٹرز میں باکمال ڈاکٹر کون ہے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ جس نے نبض دیکھے بغیر، تھرمومیٹر دیے بغیر آپ کو وہی بخار بتایا جو مشین تھرمومیٹر نے بتایا، اگلے ڈاکٹر نے بتایا، تو اگلے ڈاکٹر سے کئی گنا 1000 درجہ یہ ڈاکٹر باکمال ہے جس نے بغیر اوزار اور آلات کے آپ کو بخار بتایا۔ اب کائنات کے جو راز پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں بغیر اوزار اور آلات کے، کمال نہیں ہے یہ؟ حیران نہیں ہیں آپ؟ کیسے 1400 سال پہلے، جس کو لوگ ان پڑھ بولتے ہیں، جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، نہ کسی کالج میں، نہ کوئی استاد ہے ان کا، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی کتاب پڑھی انہوں نے، اتنا سب کچھ بتایا، اللہ نے بتایا ان کو، اللہ کا بتایا ہوا انہوں نے بتایا۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس نے یہ راز اپنی کائنات کے اپنی محبوب ہستی کو بتائے، انہوں نے یہ راز ہمیں بتائے، اور کلیئر صاف ثابت ہو گیا کہ جو 1400 سال پہلے کچھ راز تقریباً 30 سے تو زیادہ ہیں، ایسے خفیہ راز کم سے کم جو میں کم علم جانتا ہوں 30 سے تو کم سے کم زیادہ ہیں۔ اب یہ 30 راز کائنات کے بغیر اوزار و آلات کے ہمارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے، ثابت ہوا کہ کوئی بنانے والا ہے اس کائنات کا، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی نے پاک محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا ہے، انہی کو وہ خبر دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے بنی ہوئی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین، دین اسلام کا، وطن پاکستان کا خیال رکھیں۔ یا علی مدد، اللہ نگہدار، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔